بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 237، سورۃ انبیاء، آیت نمبر 19۔ گزشتہ آیات کے اندر قوموں کی نافرمانی اور انبیاء کے ساتھ استہزاء اور مذاق کا ذکر تھا کہ جن قوموں نے اپنے نبیوں کے برسر پیکار رہے اور انکار کرتے رہے اور حد سے تجاوز کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور صفحہ ہستی سے اور سٹیج سے ان کو ہٹا دیا اور مٹا رکھا۔ یہ جو ان کو سزا دی اس کا ذکر تھا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم ومساکنکم لعلکم تسألون۔ اس سزا کی وجہ ذکر کی کہ یہ کائنات تماشا نہیں ہے، یہ تفریحی میلہ نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت ہے۔ تم جب مقصد سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا رکھ دیا۔ اس کے قوموں کے اس انکار اور حد سے تجاوز کی سزا کا ذکر ہے۔ وَلَهُ سے ابھی سزا کے سبب ذکر ہے کہ یہ سزا ان کو کیوں ملی۔ تو سبب اس سزا یہ ہے کہ وہ شرک ہے کہ آسمانی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اور زمینی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، فرشتوں کو اللہ کا شریک مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، دیوی یا دیوتا بناتے ہیں، اور زمینی مخلوق کو اللہ کا نائب اور اللہ کے حاجت روا اور سفارشی مانتے ہیں اور الاختیار دیتے ہیں۔ تو اس شرک کی وجہ سے ان کے اوپر یہ سزا آئی، اور شرک کی جو رد ہے وہ دلائل عقلیہ بھی اس میں ذکر ہے اور ساتھ ساتھ نقلی دلیل بھی ذکر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جمیع انبیاء کا متفقہ فیصلہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی آسمان میں نہ کوئی زمین میں، نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی معبود ہے اور نہ ہی کسی کی قدرت اور اختیار ہے۔ تو اسی کا ذکر ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور لہو خاص اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کی ملک میں ہے۔ من وہ مخلوق فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض جو زمین میں ہے۔ آسمان کے اندر جو مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ملک میں ہے، اور والارض زمین کے اندر جو مخلوق ہے، انبیاء اولیاء جو ہستیاں، وہ بھی اللہ کی ملک میں ہے۔ اور قانون یہ ہے کہ یہ تو سب مملوک ہیں، جو مخلوق ہے اور جو مملوک ہے، اور جو مملوک ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مالک اور مملوک میں منافات ہے۔ مالک کے اختیارات ہوتے ہیں، مقادر مطلق ہوتا ہے اس کے اختیارات، اور مملوک کے کوئی اختیار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی مملوک ہے، یہ مالک نہیں ہے، تو یہ خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ مشرکین نے کچھ آسمانی زمین کو، آسمانی جو مخلوق تھی آسمان کی، اس کو اللہ کا شریک بنایا تھا، دیوی اور دیوتا اور فرشتوں کی عبادت کرتا تھا، اور کچھ زمین کے اندر۔ ومن عندہ سے ابھی فرشتوں کا مقام بھی ذکر، اور ساتھ ساتھ ان کی یہ دوسری دلیل ہے کہ وہ مالک نہیں ہے تو وہ معبود بھی نہیں ہے۔ ومن وہ فرشتہ عندہ جو اللہ کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تکبر نہیں کرتا اللہ کی عبادت سے۔ تکبر نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ عار نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، وہ اس سے نفرت نہیں کرتے، وہ اس میں عار نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ عابد ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ ولا یستحسرون، اور وہ تھکتا بھی نہیں۔ حسر کا معنی تھک جانا، تو وہ عبادت سے تھکتے بھی نہیں ہے، بلکہ یسبحون اللیل والنہار، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں رات میں اور دن میں، ہر وقت اللہ کی تسبیح اور ذکر اور عبادت میں وہ مشغول ہے۔ لا یفترون، وہ اس میں سستی اور کاہلی بھی نہیں دکھاتے، تو عبادت سے تھکتے بھی نہیں ہے اور عبادت میں سستی اور کاہلی بھی نہیں دکھاتے۔ فطور کا معنی عبادت میں سستی اور کاہلی کا دکھانا، جیسا کہ ہم سانس لیتے ہیں
اور ہماری ہم آنکھیں جھپکاتے ہیں تو ہم ساتھ دوسرے کام میں بھی مشغول ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن ہمارا سانس بھی چلتا رہتا ہے، اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اس طرح ہماری آنکھیں جھپکتی رہتی ہے تو اس میں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ تو ایسا ہی فرشتوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح اور ذکر اور تحمید میں اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بمنزل ہمارے سانس کے اور ہمارے آنکھیں جھپکانے کے ہیں، تو وہ دیگر اللہ کے کام، اللہ کی عبادت، اللہ کی مخلوق کی جو ذمہ داری ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت سے وہ تھکتے نہیں ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ تو حاصل یہ ہے کہ وہ عابد ہیں فرشتے، وہ معبود نہیں ہیں۔ اور یہ من عندہ ترکیب میں مبتدا ہے، لا یستکبرون عن عبادتی، اس کی خبر ہے، اور یہ عندہ تقرب کے لیے، یعنی وہ اللہ کے مقربین ہے، اور معنی یہ ہے کہ وہ عابد ہے۔ تو حاصل یہ نکلا پہلی آیت سے کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے کہ وہ مملوک ہیں، اور دوسری آیت کا یہ ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ عابد ہے، اور عابد اور مملوک وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ تو عابد میں اور معبود میں منافات ہے۔ کیسے تم نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، یہ زمینی مخلوق کے بارے میں، کیا انہوں نے پکڑا ہے آلہۃ معنی واقدار، اور آلہۃ منتظم، اور آلہۃ معنی مالک، من الارض زمین والوں سے۔ ہم ینشرون، یہ ہم مبتدا، ینشرون خبر ہے، اور اصل عبارت یہاں پر حمزہ محذوف ہے، اہم ینشرون، کیا یہ زمین والے پیدا کر سکتے ہیں؟ نشر کا معنی ہے دوبارہ پیدا کرنا، یعنی کہ اس کائنات کو پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا، اس وقت اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، یہ کائنات میں نہ فرشتے موجود تھے، نہ انسان، نہ جنات، نہ ولی، نہ قطب، نہ ابدال، اور اس وقت کائنات کو اللہ نے بنایا، تو دوبارہ اس کائنات کو بھی اللہ ہی پیدا کرے گا، یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں، یہ نہیں جلا بھی نہیں سکتے اور مار بھی نہیں سکتے، پیدا بھی نہیں کر سکتے اور مار بھی نہیں سکتے، ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں۔ تو زمین والے تو خود مخلوق ہے، وہ تو ان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ تو پیدا نہیں کر سکتے، تو کیا انہوں نے آلہہ بمانا یہاں واقدار اور مالک کے زمین کے اندر انہوں نے منتظم، حاکم، واقدار، متصرف اور قادر بنائے ہوئے، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ مانا پیدائش والا نہیں کر سکتے، تو وہ بھی مالک نہیں ہے، اور بلکہ مملوک ہے اور مخلوق ہے، اور اس طرح آسمانی جو فرشتے ہیں وہ بھی مملوک ہیں اور عابد ہیں۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ایسی بات ہوتی کہ زمین والے یا آسمان والے واقدار ہوتے اور قادر مطلق ہوتے اور تصرف کرتے اس کائنات کے اندر، تو ان کا اختیار ہوتا، تو جب کیونکہ وہ خدا ہوتا ہے جو مالک مطلق ہے اور مختار کل ہے، تو وہ خدائے مطلق ہوتا، اور خدا اس کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، جو اپنی ذات میں بھی کامل ہو اور جو اپنی صفات میں بھی کامل ہو، اور اس کا پھر لازمی اثر تاثیر یہ ہے کہ خدا اپنی تاثیر دکھاتا ہے، اور تاثیر اس کی یہ ہے کہ کائنات کو وجود ملتا ہے، بلکہ ہر مخلوق کو وجود ملتا ہے۔ تو جب متعدد خدا ہوتا ہے تو ایک خدا اپنی تاثیر دکھاتا، دوسری اپنی تاثیر دکھاتا، تو ہر ایک خدا کا آپس میں اتفاق ہوتا یا اختلاف رہتا؟ اگر اتفاق ہوتا تو اتفاق اس صورت میں ہے کہ ایک کمزور ہے اور دوسرا غالب ہے، اس لیے تو پھر تو وہ دوسرا خدا نہ ہوا جو کمزور ہے۔ اور اگر اتفاق اس لیے ہے کہ دونوں جو ہے نا بغیر مستقل چل نہیں سکتے، بلکہ ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، تو جو محتاج ہوگا تو وہ تو خدا نہ رہے، بلکہ خدا تو اس کو کہا گیا شروع میں کہ وہ کامل ہو اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ تو اب اختلاف ہوگا تو اختلاف کی صورت میں ظاہر بات ہے ایک غالب ہوگا دوسرا مغلوب ہوگا، اگر ایک غالب ہے دوسرا مغلوب ہے تو وہ جو مغلوب ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کائنات کے اندر اگر وہ نظام چلاتا ہے تو نظام میں درہم برہم پیدا ہوتا، کیونکہ ایک وجود چاہتا دوسرا عدم چاہتا، ایک بارش چاہتا دوسرا گرمی چاہتا، ایک دن چاہتا دوسرا رات چاہتا، ایک سورج چاہتا دوسرا سورج کو ڈبونا چاہتا، تو نظام درہم برہم ہوتا، یہ کائنات موجود ہی نہ ہوتی۔ دلیل تمانو انشاءاللہ سورہ مومنون میں اس کی تفصیل آئے گی، یہاں مختصر اتنی بات ہے کہ لو کان فیہما، یہ فیہما جو ہے نا یہ ظرفیت کے لیے نہیں ہے بلکہ فیہما تاثیر کے لیے، معنی لو کان فیہما، اور یہ خبر مقدم ہے کان کی، اور آلیاتن اس کا اسم مؤخر ہے، اور الا بمعنی غیرو کے ہے، اور یہ صفت بنتی ہے آلیاتن کی، تو حاصل معنی یہ ہے کہ لو کان فیہما، اگر اس آسمان اور زمین کے موجود کرنے میں، ان کے تاثیر نظام چلانے میں، آلیاتن معنی واقدار ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، آلیہ بمعنی متصرف کے،
کارساز کے اور منتظم کے، الا اللہ بمعنی غیر اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اس کو کوئی نظام چلانے والا ہوتا تو لفسدتا، تو آسمان اور زمین میں فساد آ جاتا۔ فساد کا معنی یہ ہے کہ خروج من الاستقامت، یعنی حالت جو ابھی سیدھی حالت ہے کہ نظام بالکل ٹھیک چل رہا، آسمان، سورج، زمین، رات دن، دھوپ گرمی، تو اس نظام سے یہ نکل جاتے اور درہم برہم ہو کر ٹوٹ جاتے۔ لیکن تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نہ فساد نہیں، نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے، وہ نظام بالکل برقرار چل رہا ہے۔ تعالی باطل ہے تو فالمقدم مثلو ہے، مقدم کا معنی یہ ہے کہ اس میں تعدد آلہہ بھی نہیں ہے، اور دلیل ملازمہ یہ ہے کہ تعدد آلہہ کی صورت میں فساد آتا ہے، کیونکہ ایک عدم چاہتا ہے، ایک وجود چاہتا ہے، ایک دن چاہتا ہے، گرمی چاہتا ہے، تو نظام درہم برہم ہوتا، ایسا نہیں۔ فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ تعالیٰ شرکا سے، اللہ کے ساتھ کوئی مالک دوسرا شریک نہیں ہے، نہ قادر مطلق ہے، نہ مختار کل ہے، اور نہ حاجت روا ہے۔ رب العرش، جو تخت شاہی کا مالک ہے، اور تخت شاہی عرش کا مالک اللہ ہے، تو اس سے اشارہ ہے کہ ملکیت صرف اللہ کی چلتی ہے، کیونکہ عرش کا مالک ہی وہی ہے جو عرش پر بیٹھا ہوا اللہ ہے۔ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان شرکا سے، یصفون جو لوگ جو بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل، نہیں پوچھا جاتا اللہ سے، عما یفعل، جو کچھ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے اور قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کو روکنا تو دور کی بات، اس کے ساتھ شریک ہونا یہ تو دور کی بات ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور جس سے کوئی پوچھ نہ سکے تو اس کے ساتھ مالک اور متصرف ہونا کیا بات ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے، انبیاء سے، اولیاء سے، مخلوق سے، اور جس سے پوچھا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ خدا ہے اس لیے کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، یہ دلیل ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، ان سے پوچھا جا سکتا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا، مالک نہیں، متصرف نہیں۔ تو پہلی دلیل ذکر کی وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ مملوک ہے۔ دوسری دلیل ذکر کی وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، یہ عابد ہے۔ تیسری دلیل ذکر کی کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا خدا ہوتا ہے تو نظام درہم برہم ہوتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اور چوتھی دلیل ذکر کی کہ لا یسأل عما یفعل، کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا، اور جس سے پوچھا نہیں جا سکتا وہ خدا ہے، اور ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔